بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی ان رحمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی یہ نعمت، یہ دن بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہونے کو ہیں، بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ تو جس نے اس نعمت کی قدردانی کی وہ تو بہت بھلائی میں رہا، اور جس نے اس نعمت کی قدردانی نہیں کی، اس کو پس پشت ڈال دیا، تو وہ بڑے ہی خسارے کے اندر رہے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسا کہ ہمارا رمضان المبارک کے فضائل کے اعتبار سے احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آج کی حدیث بھی اسی کے متعلق کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اس امت کو اللہ رب العزت نے کیا فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ اور نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری اس کو دی جاتی ہے۔ تو یہ 5 خصوصیتیں اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کی حالت میں بعض دفعہ انسان کے منہ میں ہلکی سی سمیل، بدبو سی آتی ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ اتنی پسندیدہ ہے جیسے مشک ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت رمضان المبارک کے جنہوں نے روزے رکھے ان کے قبول فرمائے، اور جو باقی ہیں ان کو بھی روزہ رکھنے کی اور جو اللہ کے حکم ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جیسے رمضان المبارک کے اندر انسان نیک اعمال کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی بقیہ زندگی بھی اسی طرح اعمال کے اندر لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔